بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت 123 سے 127 123 سے 127 تک کا مطالعہ کریں گے، اور ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلا موضوع وہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت کو واضح اجاگر کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو دوسرا مضمون آتا ہے وہ عمل کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے معیار بتایا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل، کیسا بھی عمل جو ہے وہ قبول ہو جائے، چاہے وہ سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدعات ہی کیوں نہ ہو، اپنے سے گھڑے ہوئے اعمال ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے عمل کی قبولیت کا کیا معیار ہے اس کو واضح کیا، اور یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہم اعمال کرتے ہیں تو کیا وہ قبول ہوتے ہیں یا نہیں، تو یہ اہم بات ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح تیسرا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں پورے جو ہمارا پیچھے ٹاپک چل رہا ہے اس سے اب بدل کر اسی سمت میں دوبارہ جا رہا ہے کہ جہاں سے سورۃ النساء کا آغاز ہوا تھا۔ سورۃ النساء جیسے ہم نے بات کی تھی، نساء مطلب عورتیں، یعنی عورتوں کے نام کے اوپر اللہ رب العزت نے سورت کا نام رکھا ہے، اور اس کے کیونکہ اس میں مسائل اللہ رب العزت نے شروع میں ذکر کیے ہیں، اور اب یہاں سے آگے بھی ان کے چند مسائل دوبارہ سے ڈسکس ہوں گے۔ تو یہاں پر آج اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو عورتیں اور اسی طرح عورتوں میں یتیم جو خواتین جو کسی کی سرپرستی میں ہوں ان کے متعلق جو اللہ رب العزت نے منصفانہ احکامات جاری کیے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے مضمون سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا۔ تو یہ دو قرآن مجید کی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لیسا، نہیں، اور یہ لا سے تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر ایمفیسس ہوتا ہے، یعنی لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیسا یعنی ہرگز نہیں، یا نہیں کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، بی ساتھ یا سے، امانیکم تمہاری امانی کے اوپر، یعنی نہیں تمہاری امانی کے ساتھ۔ اور امانی کس کو کہتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا، امنیہ کی یہ جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے پاس سے بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی عمل کے جو انسان اپنے ذہن میں آرزویں اور خواہشیں بنا لیتا ہے تو ان کو کہتے ہیں امانی۔ تو یہ اصل میں انہی آرزوؤں کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیسا بامانیکم، نہیں تمہاری آرزوؤں پر یا نہیں تمہاری آرزوؤں کے ساتھ۔ تمہاری سے مراد یعنی جو مخاطب ہیں ہم لوگ ہیں، اور اس زمانے کے صحابہ کرام اور مشرکین اور سب لوگ، یعنی جو بھی امت ہے سب اس سے مراد ہے۔ امانیکم کے اندر کم یہ وہی صیغہ ہے، دیکھیے ضمائر میں ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ کا کما کم، تو کم جمع مذکر ہے، یعنی تم سب کے آرزوؤں کے اوپر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ لیسا کے معنی کے اندر ہے کہ یعنی نجات تم سب کی آرزوؤں کے اوپر نہیں ہے کہ جیسی تم آرزو کرو گے ویسی نجات ہو جائے گی۔ ولا امانی، و اور لا نہ ہی، امانی نہ ہی آرزوؤں پر، اہل الکتابی اہل کتاب کی، یعنی نہ تمہاری آرزوؤں کے اوپر نجات ملنے والی ہے، کامیابی ملنے والی ہے، اور نہ ہی آرزوؤں پر اہل کتاب کی، یعنی اہل کتاب نے بھی کچھ آرزویں بنا رکھی تھی، تو تم دونوں کی آرزوؤں کے اوپر نجات نہیں ہے۔ نجات پھر کیسے ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، من جو، یعمل وہ عمل کرے گا، یعمل یہ عمل سے ہے، عمل اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں لفظ، من یعمل جو عمل کرے گا، یعنی جو بھی شخص عمل کرے گا، اور جو بھی عمل کرے گا، یعنی اس میں دونوں ہی معنی ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ جو شخص، یعنی وہ کوئی بھی ہو، وہ عمل کرنے والا ہو،
یا پھر عمل کے اوپر یہ جو ہے، یعنی وہ کوئی کسی بھی طرح کا عمل کرے، من یعمل یعنی جو بھی عمل کرے گا، سوءً وہ برائی والا یعنی برا عمل، یجزا تو وہ بدلہ دیا جائے گا، یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا، یہ پیسو ہے، پیسو وائس ہے، بھی اس کا، تو اس کو یعنی اس برے عمل کا جو ہے وہ جزا یا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا و اور لا نہ یجد وہ پائے گا، وجدہ یجدو موجود ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں موجود، تو یجد وہ نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، یہ دیکھیے آج ہی ہم نے پڑھا ہے، تو اب غور کریں، یہ اس کے اندر لفظوں کے اندر آپ کو وہ لفظ مل جائیں گے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں گرامر کے اندر، تو آپ کو بڑی آسانی اس کے اندر ہوگی۔ تو لہو یعنی اس کے لیے یعنی اپنے لیے، تو نہیں وہ پائے گا اپنے لیے، ولا یجد لہو من دون اللہ من سے دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے، تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پائے گا اپنے لیے، لہو اپنے لیے، وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پائے گا، ولین ولی، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، حمایتی کو، ولا اور نہ ہی نصیرا، اور نصیرن اصل میں لفظ ہے، روکنے کی وجہ سے ہم نصیرا پڑھتے ہیں، نہ ہی کوئی نصیر کہتے ہیں نصرت سے، ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نصرت کی طرح، کہ ہمیں ان کی فتح اور نصرت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نصرت مطلب مدد، تو نصیرا مددگار، اور نکرہ لا کر اس کے اندر جو ہے اس کی ایکسپینشن وسعت ہے، تو کوئی بھی انسان نہ کوئی ولی اللہ کے علاوہ کسی کو قیامت والے دن پائے گا، اور نہ ہی کوئی اس کو مددگار ملے گا سوائے اللہ کے۔ ومن یعمل من الصالحات و اور من جو یعمل عمل کرے گا من الصالحات، تو پہلے اوپر بات ہوئی تھی برے عمل کرنے والے کی، تو اب اللہ رب العزت نے اپوزٹ سائڈ عکس بھی دکھایا ہے کہ جو اچھے اعمال کرے گا من الصالحات، صالحات میں سے، صالح کہتے ہیں کسی نیکی کو، اچھی چیز کو، جو بھی صالحات نیک اعمال میں سے کچھ کرے گا، من ذکرن من سے، ذکرن مردوں سے، ذکر مرد کو کہتے ہیں، تو چاہے وہ مردوں میں سے ہو، او یا انثا یا پھر عورتوں میں سے، یعنی عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے گا، اور ساتھ دوسری ایک شرط بھی بتائی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور صرف وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نیک عمل تو کرتا ہے لیکن وہ کافر ہے، بلکہ بات کی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا بھی ہو، جو بھی نیک اعمال کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور وہ مومن بھی ہو ساتھ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو فا تو یعنی لہٰذا، سو ہینس جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی اس کے انجام کار میں کیا چیز ہونے والی ہے، اولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، یدخلون وہ سب داخل ہوں گے، الجنت جنت کے اندر، الجنہ ہے یعنی خاص اصل جنت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اصل میں جنت کے اندر داخل ہونے والی، یہ کوئی عام گارڈن نہیں ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کسی باغ کے اندر داخل کر دیں گے، بلکہ الجنہ ہے یعنی یہ خاص باغ ہے، یہ خاص جنت جو اللہ رب العزت نے تیار رکھی ہے، کر رکھی ہے، ولا یظلمون نقیرا، اور لا نہیں، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، یہ بھی پیسو وائس ہے، یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرا نقیرہ کے برابر، نقیرہ کہتے ہیں، اور یہ بھی نکرہ ہے یعنی معرفہ نکرہ آپ جانتے ہیں، تو یہ بھی نکرہ ہے اسم، اور یہ کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو شگاف ہے یعنی ایک کٹ سا لگا ہوتا ہے، اور وہ کٹ کے اندر یعنی ایسی اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ کوئی چیز آپ رکھ سکیں، یعنی اتنی باریک سا وہ کٹ ہے، اور بعض اس کا یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ کھجور کا یہ اصل میں وہ دانہ ہے، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک کوئی دانہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اصل میں کونپل پھوٹتی ہے، جب اس کو بویا جائے تو کونپل جہاں سے پھوٹتی ہے، تو اس چھوٹے سے دانے کو، اس جگہ کو بھی یہ نکیرہ کہا جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ اس کے اوپر یہ کھجور کی گٹھلی کا جو باریک سا باریک شگاف ہے یا باریک سا وہ دانہ ہے، اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو یقیناً اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے والوں کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا، اور حتیٰ کہ جو برے اعمال کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی کسی قسم کا ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کو ان کے صرف کیے کیا انجام ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو اس آیت، دو آیات کے اندر ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، بڑی اہم اس کے اندر باتیں ہیں، ان کو ہم مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ امانی، اس کے حوالے سے تفسیر سعدی میں لکھتے ہیں کہ امانی سے مراد اصل میں ایسی خواہشات اور تمنائیں ہیں جو عمل سے عاری اور محض دعویٰ ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے یہاں پر جو امانی کی بات کی ہے کہ نہ ہی اہل کتاب کی امانی سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اور نہ ہی تمہاری آرزوؤں سے، تمہاری تمناؤں سے، خواہشات سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی خواہشات ہیں جن کے پیچھے عمل کی بیک اپ نہیں ہے، یعنی ان کے پیچھے سپورٹ کوئی نہیں ہے،
صرف خواہش ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ خواہش کرے کہ میں جناب امریکہ چلا جاؤں، فار ایگزامپل، امریکہ کوئی خیر بڑا بہترین ملک نہیں ہے، یعنی ہم صرف مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی دین کے ماحول کے اندر رکھے۔ تو بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف جہاز کے اندر بیٹھے نہ، ٹکٹ کبھی خریدے نہ، اس کے لیے کوئی تیاری کرے نہ، یا اسی طرح مثال لے لیں کہ انسان حج کے بارے میں اسی طرح صرف سوچے اور تمنا رکھے کہ جناب حج ہو جائے، نہ کوئی اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرے، نہ کوئی ٹکٹ خریدے، نہ کچھ کرے، تو صرف تمناؤں سے نہیں ہوتا ہے، عمل بھی ساتھ کرنا پڑتا ہے، صرف دعویٰ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دعوے کی سپورٹ کے اندر کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، کوئی عمل بھی ہوا کرتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر انہی امانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لیسا بامانیکم، تو پہلے تمہاری بات کی ہے، پہلے اہل کتاب کی اللہ نے بات نہیں کیا ہے، پہلے فرمایا کہ تمہاری، اور تمہارے سے مراد کون ہے؟ یہ کن کی طرف اشارہ ہے؟ تو اس سے مراد پوری امت کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف نبی بنا کر بھیجیں گے وہ سب اس کے لیے ہیں، اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو سب اس کے اندر، کم کے اندر ہر طرح کے لوگ سب اس کے اندر کم میں داخل ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ لیسا بامانیکم، یعنی یہ جو سزا اور جزا کے فیصلے ہیں، نجات کس کو ملے گی، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، کون کامیاب ہوگا، یہ سب جو ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے کہ جناب فلاں شخص یا فلاں فرقہ ہی، فلاں لوگ ہی صرف جنت میں چلے جائیں گے، باقیوں کو تو کوئی حصہ ہی نہیں ملنے والا ہے، اور یہ صرف ایک تمنائیں ہیں، اور تمنائیں بھی ایسی جو عمل سے خالی ہیں، جو دلیل سے خالی ہیں، یہ ایسے دعوے ہیں جن کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ اس کے اوپر اگر پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں، لوگ نت نئی اپنے پاس سے بدعت ایک ایجاد کرتے ہیں، اس کا دین میں کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو وہ ملتی ہے، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں ملتی ہے، نہ وہ تبع تابعین اور تابعین کے زمانے میں، فقہا کے زمانے میں وہ چیز ملتی ہے، کوئی 1400-1500 سال بعد ایجاد ہوتی ہے، یا 500-700 سال بعد ایجاد ہوتی ہے، اور لوگ اس کے پیچھے اس طرح ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ اسی کو دین سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر کوئی شخص اس کے اوپر عمل نہ کر رہا ہو تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ تو کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے، اور یہ تو جناب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور ہم جو اس بدعت کو ایجاد کر کے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں اسی طرح کی آرزویں اور امیدیں ہیں جو شیطان نے جن دھوکوں میں ڈال رکھا ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت نے جو پیچھے بات آئی تھی، شیطان کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس کے اوپر لعنت کی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، تمہیں حکم دے مختلف غلط ملت قسم کے، تو وہ حکم دیتا ہے، لوگ اس کا حکم کو مانتے ہیں، اور لیکن وہ اس کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے دھوکہ ہیں، وہ فراڈ ہیں، اور یہ امانی ہیں، اصل میں یہ اسی طرح کی تمنائیں ہیں جو اس کے دکھائے ہوئے جو حسین خواب ہیں ان کی بنیاد پہ رکھی گئی ہیں۔ یہ آرزویں اور خواہشیں اصل میں اسی کے دکھائے ہوئے حسین خواب ہیں، جبکہ آپ اگر بے عمل لوگوں کی باتیں سنیں، کوئی عمل نہیں کریں گے، لیکن امید ان کو کیا ہوگی؟ اللہ بڑا رحمان رحیم ہے، کبھی زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی ہے اور اللہ بڑا رحمان رحیم ہے، اور کبھی کوئی نیک کام نہیں کریں گے، کبھی وہ پاکی کا لحاظ نہیں کریں گے، اور صرف کیا ہے کہ کسی بزرگ کی درگاہ کے اوپر اپنے آپ کو لگا لیا ہے، کسی کی تقلید میں لگ گئے ہیں، کسی کے وہاں پہ سال کے سال چادر چڑھاتے ہیں، کوئی نظر و نیاز دے دیتے ہیں، اور اسی کے اوپر ایک لمبی امید باندھ لی ہے کہ جنت تو اب ہماری ہو گئی، ہم تو اس کے ٹھیکیدار بن گئے۔ تو اسی طرح آپ الحاد کرنے والوں لوگوں کو دیکھیں تو ان کا بھی یہی خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ہی لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، سب خود ہی بن گیا ہے، سب سائنس ہے، اور ایسے ہی یہ نیکی اور برائی اور قیامت والا دن اور یہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایسے دنیا میں مزے کرو، موج کرو، یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے بنی ہے۔ تو یہ سب ایسی خواہشات، ایسی تمنائیں جن کے پیچھے کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی بیسز ان کی نہیں ہے، یہ سب من پسند تمنائیں ہیں، اور سب لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ اپنی جو من پسند جو چیز چاہتے ہیں ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ جنتی تو صرف ہم ہی ہیں، اور بعض جو ہے بڑی فلاح و بہبود کے کام لوگ کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی آج پھیل رہی ہے، اور آج کل جو زیادہ ویسے پھیل رہی ہے نا، وہ صحیح بات کریں تو دین کی طرف جانے میں کی بجائے زیادہ الحاد اور لبرلزم اور جو ہیومینٹی کے کام جو ہیں ان کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاح و بہبود کے کام کریں، یہ مسجدوں میں بیٹھ کے آپ پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن مجید پڑھ کے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ فائدہ تو صرف ان کاموں کا ہے، یہ لوگوں کا بھلا کریں، لوگوں کو گھر میں روٹی آنی شروع ہو جائے گی، ان کو کپڑا مل جائے گا، ان کے سر پہ چھت آ جائے گی، یہ دنیا کے دیکھیے کام ہے، یہ کام کریں گے لوگ آپ کو دعائیں دیں گے،
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں اور ہنسانے کو بڑی بڑی عبادت سمجھتے ہیں، اور اس ہنسانے کے اندر وہ کیا کیا جھوٹ ملاتے ہیں، کیا کیا اس میں فحاشی اور بے حیائی اور بد زبانی کی جاتی ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ جناب ہم تو بہت ہی بڑا اعلیٰ قسم کا کام کر رہے ہیں کہ دنیا کو جناب ہنسا رہے ہیں، دنیا رلا رہی ہے، دنیا تنگ اور مصیبت کے اندر ہے، ہم دنیا کو ہنسا ہنسا کر ہم ان کا ایک معاملہ آسان کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی اپنی تمناؤں کے اندر ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں انہوں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ لوگوں کو اپنی زندگی میں اپنا پیر و مرشد بنایا، پھر بعد میں وہ فوت ہو گیا، اس کے اوپر بڑی سی درگاہ بنائی، پھر اس کو کہا کہ یہ بڑا بڑا فلاں ولایت اور فلاں ولی ہے اور فلاں درجے پر فائز ہے۔ آنکھوں کے سامنے وہ شخص کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی اس کو قرآن کا علم نہیں تھا، نہ وہ ایک حدیث اس کو پڑھنی آتی تھی، اب فوت ہوا تو وہ اس کو خود ہی ولی بنا لیا۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموہا، کہ تم نے اپنے پاس ہی یہ سارے نام رکھ لیے ہیں، میں نے تو نہیں تمہیں بتائے، انتم وآباؤکم، تم نے بنائے ہیں یہ نام یا پھر تمہارے باپ داداؤں نے بنائے ہیں؟ اس سے پہلے کیا یہ نام ان کو ولایت کے درجے کیا اللہ نے بتائے؟ کہ اللہ رب العزت کے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ فلاں شخص ولی ہے، یا فلاں شخص جو ہے یہ فلاں امام بن گیا ہے، اتنا بڑا وہ کوئی چیز بن گیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے؟ یہ تم نے اپنے نام رکھ لیے ہیں۔ ما انزل اللہ من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہی جو بات ہم اس آیت میں کر رہے ہیں کہ یہ امانی ہیں، ان کی اپنی خواہشیں ہیں، ان کی اپنی آرزویں اور تمنائیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف ایک گمان ہے جس کی یہ اتباع کر رہے ہیں، یہ اپنے گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں، انہوں نے خود ہی گمان بنا لیا کہ جناب فلاں شخص بڑا نیک ہے، پہلے خود ہی یعنی اس کے بارے میں سوچ لیا۔ نیکی کا معیار پتہ نہیں ہے کہ نیکی اصل میں کیا ہے، اسی لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے نیکی اور نیک عمل اصل میں کیا ہے، عمل کی قبولیت کی کیا شرائط ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو سٹینڈرڈز ہیں جن کے اوپر عمل قبول ہوتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، یعنی صرف آپ کی خواہشوں کے اوپر نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو جو وہ عمل کر رہا ہے نا اس کی جزا ملے گی۔ کوئی بھی برا عمل وہ کرتا ہے اس کی جزا وہ اس کو مل کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ خود سے اپنے پاس سے بنا لے کہ جناب ہم تو سید زادے ہیں، ہمارا تو تعلق فلاں لڑی سے ہے، ہمارا تعلق فلاں گھرانے سے ہے، ہمارا تعلق فلاں جگہ اور علاقے سے ہے، یا حتیٰ کہ فلاں نبی سے ہے۔ دیکھیے ہم نے تو یہ بھی واقعات قرآن مجید میں ہی پڑھے ہیں، قرآن نے ہمارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ اب دیکھیے اس سے بڑی نسبت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر کا چراغ ہے، ان کا بیٹا ہے، لیکن کس طرح سے وہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے ساتھ کوئی حمایت نہیں کرتے ہیں، بلکہ نوح علیہ السلام اگر ان کی حمایت کرنے کی اس کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیو اصل میں سب کچھ یہ عمل، جزا اور سزا یہ عمل کے اوپر ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، جس نے کوئی برا کام کیا اس کو سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ تو یہاں پر تفسیر سعدی میں بڑا ہی اہم نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یعمل سوءا یجزا، یہ 3 الفاظ استعمال کیے ہیں اور یہ بڑے ہی جامع الفاظ ہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ کہ یعمل میں من یعمل، اس کے اندر ہر طرح کا عامل آ گیا اور عمل بھی آ گیا، یعنی جو بھی عمل کرے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ کوئی نارمل عام آدمی ہو، من یعمل سوءا، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ترازو ہے، میزان ہے، اور اس کے اندر چیزوں کو تولا جاتا ہے۔ من یعمل، جو بھی عمل کرے گا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر 18 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر میں کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ بھی بفرض محال اگر ان سے بھی کوئی شرک واقعہ ہو جائے تو اللہ رب العزت ان سب کے تمام اعمال کو ضائع کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت نے تو اتنا سٹرکٹ اپنا سٹینڈرڈ بتایا کہ اللہ رب العزت اپنے سٹینڈرڈ کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ تو عمل کے اندر سب شامل ہے۔ دوسرا سوءا، سوءا کے اندر ہر طرح کی برائی شامل ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، یعنی جو بھی کوئی عمل کرتا ہے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل برا ہو یا بڑے سے بڑا، یعنی ایسا نہیں کہ بندہ کہ میں نے کون سا قتل کیا ہے، میں نے کون سا زنا کیا ہے، یہ چھوٹی سی گناہ ہی ہوا ہے نا۔ تو اصل میں یہی چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو دلیر بنا دیتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی طرح کی برائی ہو، تو چاہے عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، عمل کا سائز کوئی بھی ہو، اور عمل کرنے والے کا سائز کوئی بھی ہو، اس طرح برائی کیسی بھی ہو، یجزا بہ، اس کو اس کی جزا ملے گی۔ اور یجزا کے اندر بھی کیا ہے کہ جزا چاہے دنیا میں مل جائے چاہے آخرت میں مل جائے۔ اللہ رب العزت بعض لوگوں کو اس دنیا کے اندر جو ہے ہی سزا دے دیتے ہیں، بعض کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر سزا دیتے ہیں، اور بعض کو دنیا میں چھوٹ دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر سزا ملتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو سزا مل کے رہتی ہے۔
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ اگر انسان اپنے دعوے کی صحت پر دلیل اور برہان فراہم نہ کرے تو کسی بھی دین کی طرف صرف نسبت کسی کام نہیں آتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال کی اصل میں جزا ملنی ہے۔ اگر دلیل نہیں ہے اس کے بغیر اعمال نہیں ہے، یعنی اعمال اصل میں دلیل ہے۔ اگر اعمال نہیں ہے، دعوے ہیں صرف، تو یا پھر کسی دین کے ساتھ نسبت ہے کہ جناب ہم تو محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا ہم تو اسلام کے پیروکار ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا نام تو عبداللہ عبید اللہ ہے، تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اعمال دعوے کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں، اعمال بھی ہونے چاہیے، تصدیق کے لیے اعمال تو پیش کریں۔ آج کل کچھ نادان مسلمان بھی اپنے حق میں یہ خیال رکھتے ہیں، سو اللہ نے فرمایا کہ برائی کرنے والا کوئی ہو سزا پائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور حسب نسب کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی انسان آج سوچتے ہیں کہ جناب ہم تو فلاں لڑی میں سے ہیں، کوئی قریشی ہے، کوئی علوی ہے، کوئی فاطمی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ ہاں نیک اعمال ہیں تو ان کی عزت بھی ہے، ان کے مقام و مرتبے بھی ہیں، اور ان کی طرف جو ہے یعنی ان کی عزتیں بھی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو وقار عطا کیا۔ لیکن اگر عمل سوء ہے تو اس کی جزا مل کے رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں اسے کوئی اپنے زور سے چھڑوا لے گا، یعنی اس قیامت والے دن اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ آپ نہیں پائیں گے، آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ کیا چیز نہیں ملے گی؟ ولیًّا ولا نصیرا، نہ وہاں پر آپ کو کوئی ولی نظر آنا ہے قیامت والے دن۔ یہاں پر تو بڑے ولی بنائے ہیں ہم نے، بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، وہاں پہ سب ولی غائب ہو جائیں گے۔ ولا نصیرا، نہ کوئی وہاں پر نصیر مددگار ملے گا۔ اگر مدد بھی ملے گی تو صرف اللہ سے ملے گی قیامت والے دن۔ اسی طرح اگر کوئی ولایت اور حمایت بھی ملے گی تو اللہ رب العزت ہی اس دن ولی ہونے والا ہے، اسی کی طرف سے ہمیں ولایت اس دن ملے گی، اس کے علاوہ کوئی چھڑوا نہیں سکتا ہے سوائے اللہ کے، نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ ہاں اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کی تکلیفوں کو اس کے لیے کفارہ بنا دے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان بہت گناہ لے کے گیا ہے، لیکن وہاں پر یعنی مدد اللہ ہی نے کرنی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھے کہ اس کے تو اتنے زیادہ گناہ ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو دنیا میں اس کو تکلیفیں دی تھی، حدیث میں یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ان تکلیفوں کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ کوئی نیک آدمی جو ہے دنیا کے اندر جو موحد ہے لیکن گناہ بھی اس سے ہوتے رہے، تو قیامت والے دن کیا ہوگا؟ اس کی تکلیفوں کی وجہ سے قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، یا اس کے توحید و سنت پر گامزن ہونے کی وجہ سے اس سے درگزر کر دے، اللہ رب العزت ویسی مغفرت کر دے، معاف کر دے اس کو، تو وہ مالک اور مختار ہے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے کہ شرک کے علاوہ ہر چیز کو، ہر اس شرک سے جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو اللہ رب العزت چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا پکڑا جو ہے، یہ اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ اللہ کا پکڑا وہی چھوڑے تو چھوڑے، وہی چھوڑے تو چھوٹے، یعنی اس نے جس کو پکڑ لیا تو اللہ ہی ہے جو اس کو چھوڑے گا تو چھوٹے گا، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے زیادہ بڑی پکڑ والا کوئی دکھائیں تو صحیح کہ اللہ نے ایک شخص کو پکڑ لیا ہے، اب اللہ سے کوئی چھڑائے، ایسا نہیں ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ اس دن کیا ہوگا؟ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ، اللہ کہے گا کہ ہم آج دیکھتے نہیں ہیں تمہارے ساتھ جو تم نے یعنی سفارشی بنائے ہوئے تھے دنیا کے اندر کہ فلاں میری سفارش کرے گا، فلاں میری سفارش کرے گا، جن کو تم نے زوم کیا ہوا تھا، تمہارا خیال تھا، تمہاری تمنائیں خواہشیں تھیں کہ وہ جو تمہاری مدد کریں گے، تو وہ کدھر ہیں جن کو تم نے شریک دنیا کے اندر بنا لیا تھا؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج جو ہے ان دونوں کے درمیان میں کوئی یعنی قطع تعلقی ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں، دونوں کے درمیان میں ایک جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں رابطے، آج کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، آج کوئی سن ہی نہیں رہا کسی کی بات۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ کھو دیں گے وہ راستے، وہ سارے جو زوم، وہ سارے جو خیالات، خواہشات، تمنائیں تھیں، وہ سب اس دن کھو جائیں گے، اس دن سب حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ جو مددگار ہے، مدد کرنے والے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی نے مدد کرنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، تو یہاں پر بڑی اہم بات ہے، اللہ رب العزت نے دیکھیں یہاں پر ذکر اور انثیٰ کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یعنی اعمال کی قبولیت کے اعتبار سے اگر آپ نیک اعمال کر کے گئے ہیں
تو اللہ رب العزت نے کوئی اس میں فرق نہیں رکھا ہے. آج دنیا مردوں کا اور ایک سٹینڈرڈ ہے، عورتوں کا کوئی ڈیفرنٹ سٹینڈرڈ ہے. کچھ چیزوں میں عورتوں کو وہاں یعنی ایک طرح سے دونوں کو آپ دیکھیے سیلریز بعض جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، اگر وہی ایک فرض کریں ٹیچنگ کی جاب ہے، خصوصاً ٹیچنگ کی جاب میں آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ کوئی مرد ہے اگر اس نے بھی ماسٹر کیا ہے اور وہ کہیں پہ میتھ پڑھاتا ہے تو اس کی اور تنخواہ ہوگی، اور اگر وہی عورت میتھ پڑھا رہی ہے تو اس کی اور تنخواہ ہوگی. دونوں کو ایک جیسا اجر نہیں مل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اجر بالکل برابر ہے. اللہ کیا فرماتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. دیکھیے کیسی ایکویلٹی ہے. یعنی لوگ اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام دیکھیں کتنا بہترین دین ہے کہ اس میں ایکویلٹی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے کہ چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اعمال اگر کیے ہیں، من یعمل من الصالحات، نیک عمل اس نے کیا تو اس کے اجر کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. یعنی دونوں ایمان اور عمل صالح اگر ان کے اندر موجود ہے تو جنت میں جائیں گے، پورا پورا بدلہ ان کو ملنے والا ہے. لیکن ساتھ کیا فرمایا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف نیک عمل کرتا رہے، عمل سے اور ایمان اس کے اندر ہو ہی نہ. صرف عمل صالح بھی کافی نہیں ہے. جیسے آج بہت سے فلاحی اور انسانی کے اوپر کام کرنے والے سمجھ بیٹھے، بہت سی ایسی تنظیمیں آپ ہمارے اپنے ملکوں میں یا دیگر ملکوں میں دیکھیں گے، انسانیت کے جھنڈے گاڑے ہوئے انہوں نے، لیکن ایمان نہیں ہے اس کے اندر. تو انسان بالکل یعنی جیسے کہہ لیں کہ ایک بہترین، جیسے اللہ رب العزت کی خاطر ایک فرض کریں کوئی یہودی عیسائی آج کے زمانے میں ویسے ہی نماز پڑھے، اللہ رب العزت ہی کی خاطر نماز پڑھے اور سب کچھ ویسے ہی کرے جیسے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہ لائے، یعنی ایمان سے خالی ہو، تو وہ جتنا بہترین خالص جتنا مرضی عمل کر لے، کیا وہ عمل قبول ہوگا؟ یعنی ایڈمیشن آپ نے نہیں لیا ہے، آپ نے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے سلپ نہیں نکلوائی ہے، تو آپ چاہے پیپر دیتے جائیں، اس پیپر کو پھاڑ کے پھینک دیا جائے گا کیونکہ آپ نے تو داخلہ ہی نہیں لیا ہے. تو لہٰذا اس اسکول کے اندر داخلہ ضروری ہے. ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اور ایمان کیوں؟ کیونکہ ایمان جڑ ہے. یعنی آپ کے پاس ٹہنیاں ہیں، پتے ہیں، لیکن نیچے نہ تنا ہے نہ جڑ ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایمان اصل میں جڑ ہے، اور ارکان اسلام اور اسلام جو ہے وہ اس کا تنا ہے، اور اوپر جو اعمال صالحہ ہیں یعنی جن کی لوگ آج صرف بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں اس کی شاخیں ہیں، اسی میں سے نکلیں. صرف شاخوں کی بات کریں، صرف پتوں کی بات کرتے رہیں، ان کے فضائل بیان کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے، جب جڑ ہی نہیں ہے. اور جب جڑ مر جاتی ہے نا کسی درخت کی، تو اس کے بعد اوپر کا کھڑا ہوا درخت جو ہے نا وہ ویسے کا ویسا سوکھ جاتا ہے. جتنا مرضی پانی دیتے رہیں، جتنا مرضی اس کی دیکھ بھال کرتے رہیں، اس کو جتنے مرضی سپرے کرتے رہیں، لیکن جڑ خراب ہو گئی ہے تو وہ درخت پھل پھول نہیں سکتا ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو اس کی فرنیچر بن جائے گا اس کی، اب کیونکہ ضرورت باقی نہیں رہی ہے. تو یہی ایمان ہے. ایمان کی اہمیت بھی ایسے ہی ہے. تو آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ ان کے ساتھ یعنی کھجور کی گٹھلی کے اس شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو اس کا بدلہ مل کے رہنے والا ہے، چاہے وہ نیک عمل کرنے والا ہو یا برا عمل کرنے والا ہو. اب آگے چلتے ہیں. عمل کی قبولیت کا اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر معیار بتایا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ اور من، کون، احسن زیادہ احسن ہے، زیادہ اچھا ہو سکتا ہے. احسن یہ حسین سے ہے، خوبصورت سے ہے، یعنی کون زیادہ اچھا ہو سکتا ہے دینن دین کے اندر. اور احسن میں یہ جو شروع میں الف ہے، حمزہ ہے، حمزہ زبر آ، یہ اصل میں تفضیل کے لیے، یعنی جب کمپیریٹیو ڈگری بیان کرنی ہو، جب کسی چیز کے ساتھ تقابل یا مقابلہ کر کے بتانا ہو، یعنی اس سے زیادہ اچھا کون ہے دینن، کس اعتبار سے؟ دین کے اعتبار سے. ممن، تو یہ من اور من کو جوڑا گیا ہے. من سے من جو، یعنی اس سے جو، اسلم جو جھکا دے، وجہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور ہو اس کا، یعنی جو اپنے چہرے کو جھکا دے، للہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے جو بندہ اپنے چہرے کو جھکاتا ہے اس سے زیادہ دین میں بہترین کون ہو سکتا ہے، اچھا کون ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ واہ ہوا، واہ اور ہوا وہ ہو، محسن وہ محسن بھی ہو، یعنی وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، احسان والے کام کرنے والا بھی ہو. یعنی ایسا نہیں کہ صرف اپنے چہرے کو جھکایا تو وہ ہے لیکن نیک عمل نہیں کرتا ہے. واہ ہوا محسن، اور نیک عمل کرنے والا بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، واتبع اور اتباع کرنے والا ہو، پیروی کرنے والا ہو. یعنی نیکی بھی ایسی نہیں کہ میری مرضی کی نیکی کہ مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے یہ نیکی. آج بدعتیں جتنی بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں لوگوں کو تو بڑی اچھی لگتی ہیں.
آپ ان سے بات کر کے دیکھیں جو بدعت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہیں گے یہی اصل میں سب سے بڑی نیکی ہے، یعنی ان کی نظر میں تو وہی سب سے پیاری ہے، لیکن اللہ نے اس کا معیار آگے بتایا وَاتَّبَعَ مِلَّتَ ابراہیم، اور وہ پیروی کرے ملت کی، ابراہیم کے۔ ملتا سے مراد ملت بھی ہے اور دین بھی، اس کے دونوں معنی لیے جاتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو پیروی کرنے والا ہو۔ حنیفاً، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ حنیفاً، وہ یکسو تھے، یعنی ایک ہی طرف فوکس کر کے، اللہ کے علاوہ کسی طرف ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اتخذ، پکڑا، اللہ نے، یعنی غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو یکسو ہونے کی وجہ سے اللہ ان کو کیسے اعزاز دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ، اور اس نے پکڑا ہے، بنایا ہے، کس نے؟ اللہ نے، اللہ نے بنایا ہے ابراہیم علیہ السلام کو خلیلاً یعنی ایک دوست، اپنا دوست بنایا ہے۔ اور خلیل کے بارے میں اب آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ خلیل کیسی دوستی کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے اندر کہ اصل میں اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 سٹینڈرڈز یا 3 معیارات مقرر کیے ہیں، 3 باتیں اللہ رب العزت نے کی ہیں۔ کیا کہا کہ ممن اسلم وجہہ، پہلا تو وہ شخص جو اسلم وجہہ، جو اپنے چہرے کو جھکا دے۔ تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف تابع کرنا، اللہ کی طرف جھکانا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، یعنی چہرہ جھکانے سے یہ مراد ہوتا ہے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ بالکل تیار ہے کہ میرا آقا، میرا مالک مجھے حکم دے گا، میں اس کی مرضی کے مطابق جو وہ کہے گا وہ کر دوں گا۔ حتیٰ کہ گردن اس طرح جھکائی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس کی گردن کو کاٹنا چاہے تو کاٹ دے، اس کو اپنے حساب سے استعمال کرنا چاہے تو کر دے، اس کو بیچنا چاہے تو بیچ دے۔ یعنی یہ ہے ایک آقا کے سامنے ایک جو ہے نوکر، ملازم، خادم کی مرضی، اس کا چہرہ اس طرح سے جھکا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے اصل میں ممن اسلم وجہہ للہ، جو اللہ کے لیے اپنی مرضیاں ختم کر دیتا ہے کہ جناب مجھے تو یہ لگتا ہے دین میں، میرے خیال میں تو یہ ہے، تو بھائی میرا خیال، آپ کا خیال کچھ نہیں معنی رکھتا۔ اللہ رب العزت نے جو دین کس طرح سے اتارا ہے، اللہ کے پیارے رسول نے جیسے دین کو بتایا، تو وہ اصل میں ریئل چیز ہے، باقی ہمارے خیالات اور وہی تمنائیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ محسن ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ محسن ہو، یعنی ہر عمل خالص اللہ کے لیے کرنے والا۔ احسان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، کیا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کس طرح سے کریں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح سے دیکھیں کہ کأنک تراہ، کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس طریقے سے عبادت کی جائے۔ تو یہ اصل میں احسان کا ایک عالم ہے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا کہ آپ اس طرح سے کریں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ، لیکن وہ تو ممکن نہیں ہے، تو بندہ کم از کم یہی امیجن کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب مالک دیکھ رہا ہو تو ملازم جب کام پہ ہوتے ہیں تو کیا وہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا میں ذرا سگریٹ لگا لیتا ہوں، ذرا میں کام کو چھوڑ کے تھوڑا سا اور کوئی باتیں چیتیں کر لیتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب سر کے اوپر ایگزامینر کھڑا ہو تو پھر جب بچے جو ہیں وہ پھر نقل لگا سکتے؟ کوئی نہیں لگا سکتا، پوری فوکس کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بات ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح، نیکی اس طرح سے کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اور تیسری بات کیا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے۔ اور ملت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کون؟ جو حنیف تھے۔ اور ملت ابراہیم کی پیروی کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام کو چھوڑ کے ملت ابراہیم کی پیروی شروع کر دیں گے، اس کا مطلب سمجھنے والا بات ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح فرما بردار ہو جائے۔ تو ملت ابراہیم کی اصل میں پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، یعنی اللہ کے نبی کی اگر کوئی شخص پیروی کرتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا، کیونکہ اب قیامت تک ملت ابراہیم پر قائم صرف امت مسلمہ ہے۔ صرف امت مسلمہ ہی ایسی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کے آئے تھے اس کے اوپر کاربند ہے، باقی سب صرف دعوے دار ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی دعویٰ تھا، یہ یہودی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، عیسائیوں کے بھی اسی طرح کے دعوے، عمل کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو اصل میں حقیقی جو ملت ابراہیم کا تابع ہے وہ صرف ایک مسلمان اور مسلمان جماعت ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے قرآن کریم سورہ آل عمران 68 میں، اللہ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، یعنی بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہی اصل میں ابراہیم کے قریبی ہیں۔ یعنی صرف نام رکھنے سے آپ ابراہیم کے قریبی نہیں بن جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قریبی کون ہیں؟ جو ان کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ نبی
ساتھ خصوصاً دیکھیں اللہ نے کیا فرما دیا، وَهَٰذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی جو ہیں، یعنی یہ نبی ہیں اصل میں ملت ابراہیم کی پیروی کرنے والے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی بعد میں پھر صحابہ کرام اور آج تک کے جو تمام مومنین، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ہم اصل میں ملت ابراہیم سے مراد اصل میں یہی کہ جو آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ اصل میں ملت ابراہیم کا فالوور ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اور آپ نے بہت سی چیزیں دیکھی ہیں کہ حج عمرے کے اندر بے شمار مناسک دیکھیں آپ، ملت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام جو اعمال کیے ہیں وہ حج کے اندر اعمال ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ہی وہ کام کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کوئی آپ کو نظر آتا ہے یہودی یا عیسائی کہ خانہ کعبہ کے اندر آئے اور وہ، یا آج چلے نہیں، کیونکہ اب تو ان کے لیے پابندی ہے، اندر آنا ہی منع ہے، اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، لیکن اس سے بھی پہلے کیا کوئی آتا تھا کہ وہاں پر آ کے کوئی حج کرتا ہو، عمرہ کرتا ہو، اس گھر کی عبادت کرتا ہو؟ تو ایسی بات ہے کہ اصل میں اس کے تابع اور اس ملت ابراہیم کے اوپر یکسو ہو کر چلنے والے وہ مومنین کی جماعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور حنیفاً، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی کیسے، یعنی اتباع، یعنی کیسی ملت والے کہ جو یکسو تھے، یعنی ان کے اندر شرک نہیں تھا کہ جناب وہ اللہ کے علاوہ بھی اوروں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ انہوں نے اپنی پینگیں بنائی ہوں، اور بہت سوں کے اوپر ان کے توقعات ہوں کہ میں فلاں مجھے چھڑا دے گا، فلاں یہ کام کر لے گا، صرف اللہ کی طرف دیکھنے والے۔ تو اہم بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے ان تینوں چیزوں سے وہ یہ کہ اگر ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ اسلم وجہہ للہ سے پتہ چلا کہ اصل میں ایمان تھا، اور احسان و خلوص نہیں تو پھر ریا ہے۔ یعنی دوسری چیز وہو محسن، یعنی وہ نیکی پھر کس طرح کر رہا ہو، جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کے اندر اگر احسان اور خلوص پیدا نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہے؟ اصل میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کی خاطر کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، جو شرک ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے تو سنت نہیں ہے۔ یعنی وہ احسان نیک عمل چاہے دیکھنے میں کتنا بہترین لگے، لیکن کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ مثال آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں، بارہا آپ نے سنی ہوگی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور ان کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا آ کے، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسجد میں گئے، دیکھا تو کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہے اور باقی کچھ لوگ حلقہ بنا کے بیٹھے ہیں، اور ان کو وہ سنت والا عمل ہی اصل میں بتا رہے ہیں، عمل سنت والا بتا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیں۔ اس کے کہنے کے اوپر سب لوگ جو ہے نا کنکر پکڑتے ہیں اور کنکروں کے اوپر پڑھتے ہیں 100، اور کنکر نیچے رکھ دے کے حلقہ بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کے اعلان کے اوپر پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتا ہے الحمدللہ، اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر۔ اب یہ تینوں چیزیں ویسے تو پڑھنا صحیح چیزیں، ان کے الفاظ کے اندر کیا شرک ہے؟ کوئی نہیں ہے، اور 100 دفعہ تعداد بھی بالکل سنت والی، مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن طریقہ وہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والا طریقہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریڈینٹس چاہے جتنے مرضی صحیح ہوں، ہنڈیا اس وقت تک نہیں پکتی ہے جب تک اس کی ترتیب، اس کا پورا طریقہ ویسے نہ ہو جیسا بتانے والے نے بتایا تھا۔ یعنی ایک بندہ مرچیں اور ٹماٹر اور ساری چیزیں لے کے الٹی پلٹی کر کے ڈال دے تو کیا بہترین کھانا بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، وہ کچمبر سا بن جائے گا، اس کو کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ہے کہ اگر وہ چاہے ہمیں وہی چیزیں نیک نظر آ رہی ہوں، بہتر نظر آ رہی ہوں، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، ان کو یہاں سے مسجد سے نکالو۔ اور بعد میں حدیثوں میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھا گیا کہ بعد میں یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، یعنی یہ بدعتی آگے جا کے پھر اتنا خراف نکلتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ بدعت اتنا دور لے کے جاتی ہے۔ اس لیے تو کہا کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی۔ تو یعنی وہ عمل چاہے جتنا مرضی احسان نیک اچھا ہو، لیکن وہ اتباع رسول کے اوپر اگر نہیں ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں ہے۔ اب یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اور آگے شعبان کا مہینہ، ان مہینوں کے اندر دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ کہیں پہ کنڈے ہو رہے ہیں، کبھی معراج شریف منائی جا رہی ہے، کہیں پہ شلیاں پٹاخے ہو رہے ہیں، کہیں پہ جناب کچھ ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ختم ہو رہا ہے، کہیں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کہاں سے چیزیں آئی ہیں؟ یہ کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ ان کا اس دین اسلام کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، تابعین کے ساتھ، تبع تابعین کے ساتھ، فقہاء کے ساتھ پہلے یعنی 200-400 سال گزار لیں، آپ کو کہیں پہ ذکر نہیں ملے گا۔ یہ آج کی ایجاد ہے، اور اس کے باوجود اس کے اوپر عمل ایسے ہوتا ہے بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ، کوئی نہیں کرتا تو جناب اس کے خلاف بلکہ پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ تو خیر بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ یہ 3 ہیں سٹینڈرڈز، یعنی پہلا یہ کہ اللہ کے طرف ایمان کے ساتھ، اللہ کی طرف چہرہ کر کے، اس کے اپنی پوری مرضیاں اس کے حوالے کر کے، احسان کے ساتھ، یعنی اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے یہ امیجن کر کے، اور تیسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر ہو۔
اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اپنا دوست بنایا ہے. تو جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا دوست. یہ خلیل عام صدیق نہیں ہے، حبیب نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبیب اللہ استعمال کیا جاتا ہے. یقیناً حبیب اللہ یعنی وہ اللہ رب العزت کے پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں، حبیب اللہ ہیں. لیکن حبیب اللہ ہونا ایکسٹریم نہیں ہے، یہ بہت بڑا معیار نہیں ہے. اللہ رب العزت نے تو بہت سے صحابہ کرام کے لیے بھی یہ حب جو ہے اس کو اختیار کیا ہے. حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ کل جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو یہ محبت کا دعویٰ تو حضرت علی کے لیے بھی ہے، ایک صحابی کے لیے بھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصیت اس میں کیا ہے؟ تو وہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ اصل میں خلت ہے، یعنی خلیل ہونا یہ حبیب ہونے سے بہت اونچا مقام ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حبیب سمجھنا یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو، سٹینڈرڈ کو گرانے والی بات ہے. ہاں وہ حبیب بھی ہیں لیکن وہ خلیل بھی ہیں. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح سے اس نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. تو صحیح حدیث میں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلیل بھی ہیں. اور خلیل کس کو کہتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے تھے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے، یعنی دل کے سینٹر تک پہنچ جائے، یعنی صرف اوپر نہیں، اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے. اور یہ حبیب ہونے سے بہت اونچا درجہ ہے. تو اللہ رب العزت نے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے، اسی حنیف ہونے کی وجہ سے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے، تو یہی اللہ رب العزت نے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا ہے. تو یہ اعزاز ان دونوں پیغمبروں کو حاصل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، آگے چلتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا. اور للہ اللہ ہی کے لیے ہے، لی یہ وہی ہے حرف جر، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات ما یعنی جو بھی، یعنی جو کچھ بھی، فی السماوات آسمان کی جمع ہے، سماؤن آسمان، فی السماوات یہ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. زمین میں ہو کوئی چیز یا آسمانوں میں ہو وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور لی کا ہم نے دو ترجمے پڑھے تھے. لی کا مطلب لیے بھی ہوتا ہے اور ملکیت یعنی کا بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی اس کا مالک بھی ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کام بھی وہ صرف اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں. یعنی نہ صرف اللہ ان کا مالک ہے بلکہ وہ اللہ ہی کے مصرف کے اندر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور کانا ہے اللہ بِكُلِّ ساتھ ہر چیز کے، شَيْءٍ کلی ہر، شَيْءٍ چیز، محیطا یا محیطن یعنی احاطہ کرنے والا. اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ رب العزت اصل میں احاطہ کیے ہوئے، اللہ کو کوئی احاطہ نہیں کیے ہوئے ہے. اللہ رب العزت کی ذات اللہ اکبر ہے اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہر چیز کو احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول کے اندر ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی، ان کی خلیل ہونے کی بات ہوئی، ساتھ ہی اللہ رب العزت نے آگے یہ جو فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کا ہے سب کچھ، اللہ کے لیے ہے سب کچھ. تو یہاں پر یعنی یہ اس آیت کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں اس آیت کے فوراً بعد یہ بات کیوں کی گئی ہے؟ تو بڑا اہم نقطہ ہے یہاں پر. وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوست بنانے کی جو پیچھے یعنی یہاں پر خلیل کا لفظ ابراہیم علیہ السلام، اور حدیث کے اندر مسلم شریف کی جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی خلت کا لفظ آیا ہے. تو ان کو دوست بنانے کا مطلب اصل میں اللہ نے یہاں پر سمجھایا ہے کہ اللہ نے ان کو دوست بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے برابر ہو گئے ہیں. یعنی دوستی کا مطلب جیسے دنیا میں ہم آپس میں دوستی سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی کا دوست ہونا تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ بھی مار دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان بھی پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زبردستی بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو مجبور بھی کر دیتے ہیں. یہ دنیا کے اندر دوستی میں سارا کچھ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں سب. مگر اللہ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. یعنی خلیل تو ضرور اللہ رب العزت نے ان دونوں کو اپنا بنایا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو خلت ہے اللہ نے اس کے اندر کلیریفیکیشن کر دی ہے، بات کو مبہم نہیں رہنے دیا ہے، ایمبیگوس نہیں رہنے دیا ہے، بات کے اندر کوئی یعنی ابہام نہ رہ جائے، کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے. اللہ رب العزت نے بالکل کھول کے بات کر دی ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت کا ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے مصرف میں ہے،
اللہ اصل میں ہر چیز کے اوپر محیط ہے، کوئی اللہ کے اوپر محیط نہیں ہے۔ اللہ مالک الملک اور مختار کل ہے، جیسا کہ یہاں بھی اس آیت میں واضح طور پہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کے بھی کیا کوئی شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ بندہ کسی نبی کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا کسی اور نبی کے لیے کوئی بات یہ سوچے کہ جناب فلاں شخص بھی مصرف رکھتا ہے دنیا کے اندر، فلاں چیزیں فلاں کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور اللہ رب العزت نے فلاں چیزیں فلاں کو دے دی ہیں، جو مرضی کرتا پھرے؟ ایسا نہیں ہے۔ تمام غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، خزانے اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ کے پاس ہے۔ یہ تو محض اصل میں یہ جو خلت ہے، اللہ کے نبی کو، ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل بنانا ہے، یہ تو محض اس کا فضل و کرم ہے کہ اپنے ان خاص بندوں کو اپنا خلیل قرار دے کر ان کی عزت افزائی اللہ نے فرمائی۔ یعنی اللہ نے اس کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے، کیونکہ انہوں نے اب دوستی کو حق ادا کر کے دکھایا ہے کہ جیسے جیسے اللہ رب العزت نے کہا، انہوں نے اپنے آپ کو ویسے جھکا دیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت کی تابع فرمانی کی ہے، اللہ کے فرامین کے اوپر اپنی اتباع کی ہے، ویسے ہی اس کے پیچھے چلیں۔ تو اصل میں انہوں نے یہ چیز جو ہے ارن کی ہے، خلیل ہونا۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ عزت افزائی دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے خاص محض کرم ہے یہ۔ اور اگر ہمیں ابھی بھی کوئی سمجھ نہ آئی ہو اور دلیل چاہیے ہو تو آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا تو تذکرہ خود اللہ رب العزت نے قرآن میں کر دیا ہے، آزر کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی 5 جو بہترین اولو العزم رسول ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، اس کے باوجود اپنے والد صاحب کو کیا وہ جہنم سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ اپنے والد کی بات کر رہے ہیں، یعنی والد کو تبلیغ بھی کی ہے، دعوت بھی کی ہے، پوری کوشش کی ہے کہ دین کے اوپر آ جائے، نہیں آئے۔ یعنی ایک اتنے بڑے نبی کی جو اللہ کا خلیل بھی ہے، اپنے والد کو بھی وہ نہیں بچا سکا ہے۔ تو پھر ہمارے جو دعوے تمنائیں جو پیچھے بات آئی ہے، تو اصل میں وہ تمنائیں ہیں، وہ صرف اپنی خیالی باتیں۔ اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کتنے وہ فکر مند رہتے تھے، لیکن ان میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو جہنم رسید ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں کئی لوگوں کے لیے، ابو جہل کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، ابو طالب کو آخری وقت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر بیٹھ کے کہا کہ وہ کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اس کو دلیل بنا کر قیامت والے دن آپ کے لیے سفارش کروں گا۔ لیکن انہوں نے اپنا وہی یعنی ابو جہل کا کہا مانا اور اپنے اسی دین کے اوپر قائم رہے جس کے اوپر ان کے آباء و اجداد تھے، اسی کے اوپر موت واقع ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ابو طالب کا آپ کے رشتہ داری کی وجہ سے آپ کے ساتھ یعنی اتنا جو ان کا سلوک رہا ہے، آپ کو بہت انہوں نے حمایت کی ہے دین کے اندر، تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ جہنم میں ان کو سب سے کم عذاب دیا جائے گا، یعنی رہیں گے وہ جہنم میں، ان میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ کھولنے لگے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ بات بالکل کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کوئی بہام والی بات نہیں۔ ہاں پچھلی آیت سے اور اس سے ایک کنفیوژن کسی کو پیدا ہو سکتی ہے کہ بات ہم نے کی کہ وہاں پر قیامت والے دن صرف ولی اور نصیر اللہ رب العزت کی ذات ہوگی، تو پھر یہ سفارش کا معاملہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن بن سکتی ہے کہ سفارش پھر کیا تھی۔ تو اصل میں اس کو بھی سمجھ لیں کہ سفارش، ہم نے پہلے یہ بات ویسے کر چکے ہیں کہ شفاعت بھی اصل میں اس دن یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی حق جتلا کے اس طرح کر سکے، اللہ رب العزت کے اذن سے ہونے والی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت، صحیح بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گرے رہیں گے، اللہ رب العزت ان کو وہ الفاظ اس دن سکھائے گا جو پہلے وہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ اس سے اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں گے، پھر اللہ رب العزت حکم دے گا کہ آپ اٹھیے، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، سوال کیجئے، آپ کے سوال کا یعنی اس کو قبول کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی اجازت سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ اسی طرح سفارشی جتنے بھی ہوں گے وہ سب جو سفارش کرنے والے ہیں، ایک تو ان کو اذن ملے گا اللہ کا تو پھر سفارش کر سکیں گے، اور دوسرا یہ جس کے لیے اذن ملے گا اس کے لیے سفارش کر سکیں گے۔ ایسا نہیں کہ جس کے لیے مرضی ایرا غیرہ نتو خیرہ وہ آئے اور وہ کہے کہ جناب میرے لیے بھی سفارش کریں، اور وہ کہے اچھا میں تیرے لیے بھی کرتا ہوں۔ ایسا تو میرے بھائیو اس دنیا کے اندر بھی نہیں چلتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی ایک شخص، اس نے فرض کریں کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور ایک بہت نیک متقی پرہیزگار آفیسر لگا ہوا ہے، اور اس بندے کو جا کے کہتا ہے کہ جناب میرا بچہ میٹرک بھی فیل ہے، اس نے کبھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو اس کو جناب آپ ایس پی لگوا دیں، وہ لگوا دے گا؟ وہ لگوا سکتا ہے؟ بتائیں بھائی، اپنے اندر بھی کوئی گٹس ہونے چاہیے،
اور کچھ نہ کچھ تم نے بھی کوئی کیا ہو تو اس کی بیسس پہ تو کوئی بات آگے کر سکتا ہے، کوئی بندہ بن سکتی ہے بات. خود کچھ پلے نہیں ہے تو پھر آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو سفارش بھی ایسے نہیں ہے. لہٰذا اللہ رب العزت جن کے لیے سفارش کی اجازت دیں گے انہی کے لیے یہ لوگ سفارش کر پائیں گے. حدیث کے اندر بڑی واضح صحیح بخاری مسلم کے اندر آپ کو یہ ساری وضاحت وہاں پہ مل جاتی ہے. تو مطلب یہ کہ سفارش جس نے کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن میں ہے، وہ بھی جب تک اللہ اجازت نہ دے وہاں پہ کوئی بول بھی نہیں سکتا ہے. اور اسی طرح جب تک جس کے لیے سفارش کرنی یہ بھی اللہ مقرر فرمائیں گے کہ کس کے لیے سفارش آپ کر سکتے ہیں، کہ فلاں فلاں لوگ، اچھا ٹھیک ہے، جن کے اندر اتنا رائے کے برابر ایمان ہے یا فلاں لیول کے برابر ایمان ہے ان کے بارے میں آپ سفارش کر لیں. یعنی وہاں پر بھی کرائٹیریا اللہ نے مقرر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ جناب جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا یا جنت کے کنارے پہ اور بندوں کو جناب جنت کے اندر دھکے لگاتا جائے گا جیسے یہاں پہ بہشتی دروازے بنے ہوئے. ایسی بات نہیں ہے، یہ سراسر دھوکہ، یہ شیطان کا فریب ہے. ایسا کچھ بھی حقیقت کے اندر نہیں ہونے والا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں ان تمناؤں سے باہر نکل کے حقیقت کی آنکھ سے چیزوں کو دیکھنا ہے اور اپنے عمل کو درست کرنا ہے، ایمان کو درست کرنا ہے، اور جیسے ہم نے تینوں باتیں پچھلی آیت میں پڑھی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. جو میں نے بات کی تھی کہ نیا موضوع، نیا تو نہیں، مطلب اصل میں یہ سورت کا آغاز جس کے اوپر ہوا تھا اس کی طرف اب پلٹ رہا ہے موضوع، تو جس میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے متعلق جو احکامات اور وہ بھی انصاف کے اوپر مبنی احکامات کا ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یستفتونک، اب یہ لمبا سا لفظ ہے یستفتو، اس میں جو فا تا ہے کالے رنگ کا جو لکھا ہوا ہے یہ اصل میں جس پہ آج جس سے لفظ ایک نکلتا ہے جسے کہتے ہیں فتویٰ. یعنی فتویٰ یعنی کسی عالم سے جو جاننے والا ہے اس سے کوئی شخص جو نہیں جاننے والا ہے وہ کوئی کسی بات کے بارے میں پوچھتا ہے تو اس کو کہتے ہیں فتویٰ. تو یہ سین تا جو شروع میں لگا ہے فتویٰ کے شروع میں یہ طلب کے معنی میں ہے، یعنی طلب کرتے ہیں وہ فتویٰ. یستفتون، وہ سب فتویٰ طلب کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں کا آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے وہ سب لوگ فتویٰ مانگتے ہیں. فی النساء، فی میں النساء عورتوں کے بارے میں. قل اللہ یفتیکم، تو کل آپ فرما دیجئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قل اللہ کہہ دیں کہ اللہ یفتیکم، یفتی وہ فتویٰ دیتا ہے، یعنی وہ حکم دیتا ہے. یعنی فتویٰ مانگا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے فتویٰ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے امور میں جن میں اللہ رب العزت احکامات نازل فرما چکے ہوتے، اس کی تفصیلات ان کو پتہ ہوتی، اللہ کے نبی خود بھی بتا دیا کرتے تھے. لیکن جن امور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا تھا تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی توقف اختیار کرتے تھے، وحی کا انتظار کیا کرتے تھے. یہاں پر وہی چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا تو ہوتا تو یہ کہ اللہ کے نبی جواب دے دیتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے قل اللہ، آپ فرما دیجئے. یعنی اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت سے وحی کا انتظار کیا ہے اور اس وحی کے جواب میں پھر اللہ کیا فرماتے ہیں، قل، اے نبی آپ فرما دیجئے، اللہ یفتیکم، وہ فتویٰ دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، کم تمہیں، یعنی کم مطلب تم سب کو. یہ کم کیا ہے؟ جمع ہے، یعنی تم سب، یہ تم سب کو فتویٰ دیتا ہے. یعنی تم نے اللہ کے نبی سے فتویٰ پوچھا ہے، اللہ آپ کو بتاتا ہے ساری بات. فیہن، فی النساء کے بارے میں شروع میں بات آئی تھی نا، عورتوں کے بارے میں. فیہن، یہ دیکھیں ہن یہ عورتوں کی جمع ہے، یعنی غائب مؤنث کی جمع. فیہن یعنی ان عورتوں کے بارے میں اللہ آپ کو فتویٰ دیتا ہے. تو فیہن آج ہی ہم پڑھا ہے. وما یتلا، اور ما جو یتلا پڑھا جاتا ہے، علیکم، علی اوپر، کم تم سب کے، علیکم تم سب پر، فی الکتاب کتاب میں. یعنی ایک تو اللہ حکم دیتا ہے اور دوسرا وہ حکم جو پہلے اللہ رب العزت نازل کر چکا ہے فی الکتاب میں، کتاب کے اندر جو تم پڑھتے ہو. یعنی کتاب میں پہلے سے وہ احکامات موجود ہیں، تم ان کو پڑھتے بھی ہو تو وہ احکامات بھی پہلے سے موجود ہیں. فی یتام النساء، فی میں یتاما یتیم کی جمع ہے، یتاما یعنی یتیم، النسائی عورتوں یعنی یتیم عورتوں کے بارے میں. اللاتی، اور یہ عورتیں کون؟ اللاتی جو لا نہیں، تؤتونہن، تم عطا کرتے، تم دیتے، تم سب دیتے، ہن انہیں، ہن یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی جمع کی ضمیر ہم نے پیچھے پڑھا ہے گرامر کے اندر، تو یہ وہی چیز ہے. تؤتونہن، تم سب دیتے انہیں. یعنی کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت فتویٰ دے رہے ہیں عورتوں کے بارے میں
اور بتا رہے ہیں کہ وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو تم پر تلاوت کیا جائے، یعنی جو تم پڑھا جاتا ہے، جو تم پہلے سے نہیں پڑھتے ہو کتاب کے اندر، کس بارے میں؟ فی یتام النساء اللاتی لا توتونہن، ان یتیم عورتوں کے بارے میں کہ جن کو تم سب نہیں دیتے ہو، یعنی جو دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیتے ہو۔ آگے ذکر آ رہا ہے ما کتبہ، ما جو کتبہ لکھا گیا، یعنی جو کتاب یا کتابت کرنا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں لفظ کتاب بھی بولتے ہیں، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ ما کتبہ جو لکھ دیا گیا، جو مقرر کر دیا تھا اللہ نے، تم اس کو نہیں دیتے ہو۔ اور اس سے مراد وہ کیا ہے؟ وہ تمام حقوق بھی ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، وہ مہر کی رقم وغیرہ بھی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے وغیرہ، اور اسی طرح وراثت اور بہت سی چیزیں، کیونکہ شروع میں یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں جس کا خود اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کہ ما یتلا علیکم فی الکتاب۔ تو ما کتبہ جو مقرر کیے گئے ہیں، لہن ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے، وا اور ترغبون تم سب رغبت رکھتے ہو، ان کہ تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان سے، وترغبون ان تنکحوہن اور تم سب رغبت رکھتے ہو کہ تم نکاح کرو ان سے۔ یہ جو لفظ ہے نا وترغبون ان تنکحوہن، اس کے دو اصل میں معنی ہیں۔ اچھا، پہلا معنی تو یہ ہے وترغبون، جو یہاں پہ معنی کیا گیا ہے، اصل میں اس میں حذف مانا گیا ہے، محذوف مانا جاتا ہے فی کو، کہ ترغبون کے ساتھ فی لگا ہوا ہے لیکن وہ غائب ہے، یعنی دیکھنے میں نہیں ہے، یہاں پہ لکھا نہیں گیا ہے، لیکن ساتھ ترغبون کے ساتھ ایک صلہ ہے، وہ لگا ہوا ہے، وہ فی ہے۔ اور ترغبون کے ساتھ جب فی آتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ پازیٹیو سینس میں لیتے ہیں، یعنی تم سب رغبت رکھتے ہو، اس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، رغبت رکھتے ہو، اٹریکٹ ہوتے ہو، ان کے تنکحو کہ تم نکاح کرو، ان عورتوں سے۔ اور دوسرا معنی ترغبون کے ساتھ ان کے صلے سے بھی لیا جاتا ہے، یعنی ترغبون دو طرح سے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ عربی کے اندر یہ ایک خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے اس زبان کے اندر کہ ایک ہی جملہ، یہ غور کریں، ایک ہی جملہ ہے وترغبون ان تنکحوہن، اس کے دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اور دونوں آپس میں بالکل اپوزٹ ہیں۔ ایک مطلب تو وہ جو یہاں پہ لکھا ہے، اور تم سب رغبت رکھتے ہو کہ تم سب نکاح کرو ان سے، یعنی تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے وترغبون ان، اور جب ترغبون کے ساتھ ان لگ جائے تو معنی الٹ جاتا ہے، یعنی تم رغبت نہیں رکھتے ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کرو، یعنی تم ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے۔ تو دونوں ہی مطلب اس کے بنتے ہیں اور دونوں ہی مطلب یہاں پر لیے گئے ہیں، تو لیکن ان میں سے ایک راجح موقف ہے، وہ ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ والمستضعفین، اور المستضعفین، یہ بھی لمبا سا لفظ نظر آ رہا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ آپ نے ضعیف پڑھا ہوگا لفظ، ضعیف کا مطلب کمزور، اسی کے شروع میں سین تا لگا ہے۔ سین تا کسے کہتے ہیں؟ وہی طلب کرنے میں، یعنی جو بنا دیے گئے ہیں، مستضعفین یعنی جن کو کمزور کر دیا گیا، بے بس بیچارے ہو گئے، یعنی ان کے والدین کے چلے جانے کی وجہ سے، یتیم ہو جانے کی وجہ سے، مسکین ہو جانے کی وجہ سے، اب وہ بیچارے بے بس ہیں، کمزور ہیں، چھوٹے ہیں۔ مستضعفین من الولدان، من سے، الولدانی بچوں میں سے، اور ان کے تقوموا تم سب قائم رہو، للیتاما یتیموں کے بارے میں، بالقسط، قسط انصاف کے اوپر۔ اللہ نے یعنی یہ بھی فتویٰ دیا ہے، یہ بھی بات کی ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف کے اوپر قائم رہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے۔ وما تفعلوا، اور ما جو تفعلوا تم سب کرو گے، من خیر، من سے خیر، کوئی بھی خیر، یعنی خیر بھلائی کے کاموں میں سے جو بھی تم کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، یعنی ان معاملات میں اگر تم ان کا خیال رکھتے ہو، یتیموں کا، تم ضعیفوں کا، یا عورتوں کے جو حقوق کی بات ہوئی ہے، اگر تم ان میں بھلائی والا، صحیح والا کام کرتے ہو، فإن اللہ، تو ان بے شک اللہ کانا ہے، بھی ساتھ اس کے، علیمن خوب جاننے والا، یعنی اللہ تمہارے اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ کو سب کا پتا ہے کہ کس نے کون سا کام کس نیت سے اور کس انداز میں کتنے خلوص کے ساتھ کیا ہے، اچھی نیت یا بری، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو اس آیت کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے شروع میں کیا فرمایا؟ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، تو یہاں پہ سوال کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، تو وہ کون سے سوال ہیں یہاں پہ ذکر نہیں ہے، لیکن آگے جو فتویٰ نیچے بیان ہوا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جو اس کی وضاحت کی ہے، جو جواب دیا ہے، اس سے خود پتہ چل رہا ہے کہ وہ سوال اصل میں کیا تھے۔ تو ایک تو یہ بات، یعنی یہاں پہ سوال کو ڈائریکٹ نہیں بتایا گیا، جواب ہی میں سوال خود پتہ چل جاتے ہیں، تو ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے ہمیں۔ اور دوسرا یہ، وہی جو بات ہم نے پہلے بات کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کے پوچھا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اگر خود پتہ ہوتا یا پہلے سے وہ حکم نازل ہو چکا ہوتا، اس کی تفاصیل موجود ہوتی ہیں، اللہ کے نبی سمجھا دیتے،
اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے نبی وحی کا انتظار کیا کرتے، اور لوگ آپ سے جو سوال کرتے وحی کا انتظار کر کے جب وحی آتی تو اس حوالے سے بتاتے۔ تو یہاں پر بھی ویسا ہی واقعہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ فرماتا ہے، آپ کہہ دیں کہ اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ آپ اللہ کے نبی سے فتویٰ مانگ رہے ہیں، یقیناً اللہ کے نبی بھی فتویٰ دے سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے فتاویٰ بھی مانے جائیں گے۔ آج کیونکہ بہت سے لوگ اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم صرف قرآن کی مانیں گے، قرآن مجید میں جو آ جائے گا نا تو ہم صرف اس کو مانیں گے، قرآن میں جو نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی اہل القرآن وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، یا جو بھی نئے نئے ناموں سے آتے ہیں، یا منکرین حدیث بھی ان کو کہا جاتا ہے، کسی بھی نام سے آ جائیں وہ، یا استخفاف حدیث کرنے والے، حدیث کو یعنی اس کی اہمیت کو کم کرنے والے لوگ، یہ سب لوگ ایسے ہی ہیں، اللہ کے نبی کی بات کو مانتے نہیں ہیں۔ جبکہ خود اس آیت میں بھی ہمارے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے فتوے پوچھے جاتے ہیں، اللہ کے نبی ان کا جواب دیتے ہیں، اور یا پھر وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہاں پر وحی میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ قل اللہ یفتیکم فیہن، کہ اللہ رب العزت اس بارے میں، ان عورتوں کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو یہ جو فتویٰ دیتا ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا، اور آگے کیا فرمایا؟ وما یتلی علیکم فی الکتاب، تو کتاب میں جو پڑھا جاتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو کتاب میں پڑھی جاتی ہے؟ اسی سورت کے شروع میں، سورۃ النساء کی جو شروع کی 2-3 نمبر آیتوں سے جو شروع ہوتی ہیں اور آگے چلتی ہیں آیات، ان سب آیتوں میں اصل میں اسی طرح کے احکامات ہم پڑھ آئے ہیں، جس میں جو یتیم عورتیں جو کفالت کے اندر تھیں، ان کے ساتھ نکاح کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وہاں پر روک دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر زیادتی کرتے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے ہیں تو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جو یتیم ہیں، اور اس طرح وراثت کے احکامات، اور مستضعفین اور چھوٹے بچوں کو کس طرح سے، یعنی ساری جو تمام احکامات یہاں پہ جو سوال کیے گئے ہیں، ان کے جوابات کی کچھ تفصیل پہلے سے اسی صورت کے شروع میں کیونکہ بیان ہو چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے وہی فرمایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی سے فتویٰ پوچھا جائے اور اس کے بارے میں پہلے سے اگر کہیں بات لکھی ہو، تو بندہ بجائے کہ پوری بات دوبارہ دہرا دے ساری، اس کی بجائے وہ حوالہ بھی دے سکتا ہے کہ جناب پہلے بھی فلاں جگہ پہ اس کا ذکر ہو چکا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی تفاصیل موجود ہیں۔ تو خیر، یہ یہاں سے بھی ایک ضمناً بات پتہ چلتی ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے یعنی عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے جو حقوق کے حوالے سے اللہ رب العزت نے دیکھی اپنا فتویٰ کی بات کی، فتوے کی نسبت اپنے طرف کی ہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اللہ تمہیں بتاتا ہے اس کے بارے میں۔ تو اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے والوں کے لیے یہ بہت اچھا جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اسلام میں عورتوں کی حفاظت کی بات کی ہے، عورتوں کے حق میں اللہ رب العزت بولا ہے، اللہ رب العزت عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والا ہے۔ یہ کتاب قرآن کوئی دہشت گردی والی کتاب نہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والی کتاب ہے۔ اور آج جو NGOs جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، اصل میں عورتوں کو بازار میں لا کر ننگا کرنے والی وہ باتیں کرنے والی۔ وہ چاہتی ہیں کہ عورت کو جو وقار ملا ہوا ہے، جو عزت اور ناموس ان کی اسلام کے اندر، اس کو چھین لیا جائے، اس کو تار تار کر دیا جائے۔ تو اصل میں تو حقوق اللہ رب العزت نے ان کے ادا کیے، اللہ رب العزت نے اس بارے میں فتاویٰ دیے ہیں۔ خیر، اللہ فرماتا ہے اللاتی لا تؤتونہن ما کتب علیہن، یعنی جن باتوں کے بارے میں فتویٰ تھا اب اس کی بات آ رہی ہے۔ تو پہلی چیز یہ آئی کہ جو ان کو فرض تھے، حقوق جو ان کے بنتے تھے، تم وہ نہیں دیتے ہو۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ تو لوگ آپ اس پس منظر میں جانتے ہیں، بلکہ اس حوالے سے حضرت عائشہ کی حدیث بھی آگے چل کے آئے گی، لیکن آپ کو مختصراً پتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی یتیم لڑکی کسی کے سرپرستی میں ہوتی اور کوئی سرپرست اس کا ہوتا، تو وہ کیا کرتا تھا؟ اس خوف سے کہ اگر اس نے اس کا نکاح کر دیا تو مال ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ اس کا نکاح ہی نہیں کرتا تھا اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ اب اپنے پاس رکھتا تھا تو کیونکہ وہ اس کے گھر میں پلی ہوتی تھی، تو وہ چاہے اس کے اوپر اس کے حقوق نہ بھی ادا کرے، کچھ کم کرے، زیادتی کرے، کیونکہ وہ اس کے انڈر پلی ہوئی ہے، بیچاری کو بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح وہ مہر کی رقم اس کو ادا نہیں کرتا تھا۔ تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، یعنی اس کے حقوق بھی آتے ہیں، اور اسی طرح اس کو جو مہر کی رقم ملنی تھی، یعنی یہ تم نہیں دیتے ہو جو ان کا اصل میں حق ہے، ان سب کا ترجمہ اس کے اندر اس کے معنی میں شامل ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وَتَرْغَبُونَ عَن تَنْكِحُوهُنَّ، تو اس کی کچھ بات میں نے پہلے بھی کی، پھر اس کو ذرا تفصیلاً دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اصل میں 2 معنی بنتے ہیں، اور دونوں اپوزٹ قسم کے معنی ہیں۔ یعنی ایک معنی اگر فی کا صلہ مانا جائے تو یہ ہے کہ اور رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، یہ ہے۔ اور اگر ترغبون کا جو صلہ ہے وہ عن مانا جائے تو معنی کیا بنتا ہے کہ
تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، یعنی یا تو تم نکاح کرنا چاہتے ہو یا پھر نہیں کرنا چاہتے، یعنی دونوں ہی میننگ اس کے بن جاتے ہیں، اور دونوں ہی اس زمانے کے حالات کے مطابق ہیں، یہ دونوں ہی وہاں پہ موجود تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے اس دوسرے ترجمے کی تائید ہوتی ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا کہ تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے، اور اس کا پس منظر تھا، یعنی آیت نمبر 3 جب سورۃ النساء کی، اس کے پس منظر میں ہم نے حدیث پڑھی تھی ایک حضرت عائشہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، کہ جو اس آیت کے شان نزول یعنی آیت نمبر 3 کے شان نزول میں بیان کی گئی ہے کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بعض یتیم لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہوتی، یعنی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لڑکیاں کچھ لوگوں کی پرورش میں ہیں، وہ ان لڑکیوں کے مال اور جمال یعنی ان کی خوبصورتی اور مال کی وجہ سے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جی مال بھی گھر میں رہ جائے، لڑکی بھی گھر میں رہ جائے، اسے نکاح کر لو، لیکن انہیں اپنے گھر کی لڑکیاں سمجھ کر پرائے گھر کی لڑکیوں جیسا نہ تو مہر دیتے تھے اور نہ ان کے دوسرے حقوق ویسے دیتے تھے، جیسے کوئی اور اگر آتی اس کے گھر میں تو کیا کرتی، وہ مہر بھی لیتی، پوری جناب اس گھر کے اوپر حکومت بھی کرتی، جیسے آپ نے دیکھا، یعنی عورتوں کی ظاہر ہے گھر کے اوپر حکومت ہوتی ہے، عورتوں کا یہ حق ہے کہ گھر کی وہ پورا نگرانی کرے، پورا انتظام انصراف سنبھالے، تو وہ ان دونوں ہی حقوق سے محروم رہ جاتی تھی۔ اور کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کو اپنے سمجھے کے قبضے میں لے لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، یعنی وہی جو آیت نمبر 3 ہے سورۃ النساء کی، اس میں انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا کہ تم ایسی لڑکیوں کو جو تمہارے انتظام میں ہے تم ان کو نہ رکھو، یعنی ان کو اپنے نکاح میں نہ لو۔ اگر تم یتیم لڑکیوں سے ان کے مہر اور نفقات میں انصاف نہیں کر سکتے تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، یعنی ان عورتوں سے پھر نکاح نہ کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ تو اللہ نے ایک قسم کا منع کر دیا، تو ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو نکاح کر لو۔ تو بخاری میں یہ حدیث آئی ہے جس کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ سے جو حدیث آتی ہے تو اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اصل میں ان کو نکاح کرنے سے منع بھی کیا گیا، اور وہ پسند بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں نہیں پسند کرتے تھے؟ کہ بھی اگر یہ کریں گے تو انصاف ہو سکتا ہے ہم سے نہ ہو، تو اس وجہ سے لڑکیوں کے ساتھ وہ نکاح کرنا چھوڑ گئے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ظلم ہوا کہ وہ نکاح اب ان کا اپنے ساتھ بھی نہیں کر رہے، اور دوسرا یہ کہ اب دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کر رہے، اور لڑکیاں بیچاری گھر میں پڑی ہیں، یعنی ان کے ساتھ دونوں طرح کا ظلم ہو رہا ہے۔ دوسرے کے ساتھ اس لیے نہیں کر رہے کہ جائے گی تو اب اس کا مال جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گا، تو یہ دونوں طرح کا ظلم قرطبی کہتے ہیں کہ دونوں طرح کا ظلم اس زمانے جاہلیت میں ان کے اوپر ہو رہا تھا۔ تو اس آیت کے مطلب میں شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی ہی کے لیے اس سے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات یہی بہتر رہتا ہے کہ ولی نکاح کر لے، وہ جانتا ہے، اچھی طریقے سے کیئر کر سکتا ہے۔ اس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ اچھا منع کیا ہوا ہے اللہ رب العزت نے، تو آپ تھوڑی رخصت دے دیں اس میں ہمیں، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت مل گئی۔ یعنی وہ جو سوال کرتے تھے نا، جو اوپر بات ہوئی وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے جو جواب دیا ہے وہ اصل میں یہ ہے۔ تو یہ آیت اس ضمن میں نازل ہوئی اور اجازت مل گئی، اور فرمایا کہ جو کتاب میں منع کیا گیا تھا وہ اس وقت ہے کہ اس کا حق پورا نہ دو، یعنی اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، یعنی اگر تم ان کو کا حق نہیں دیتے تو پھر وہ منع ہی ہے، لیکن اگر تم حق ان کا دے دیتے ہو، ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، تو پھر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اگر حق پورا نہیں ادا کر سکتے تو پھر اور بات تھی، اگر ان کے حق کی بہتری کی سوچو تو رخصت ہے، یعنی اگر سوچو کہ ٹھیک ہے آپ ان کے حق میں بہتر سوچیں گے تو پھر آپ کو اس کی اجازت ہے۔ تو آگے فرمایا والمستضعفین، یعنی ان کے بارے میں بھی اپنے احکامات، اللہ رب العزت نے ان کمزوروں کے بارے میں بھی احکامات یاد دلائے کہ شروع میں جو آیات میں وہی جو میں نے بات کی کہ شروع کی آیت نمبر 10 سے 11 تک سورۃ النساء کی آیت میں اس کی تفاصیل ہیں، اس میں میراث کے تحت دیے گئے جو حقوق اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں، یعنی تم وراثت میں ان کا حق ادا کرو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کے مال پہ قبضہ نہ کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے احکامات ہم شروع میں پڑھ آئے ہیں، دوبارہ ان کو نہیں پڑھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم قائم رہو یا کھڑے ہو جاؤ، وہی لفظ ہے نا یہ قوم والا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ یا قائم ہو جاؤ، اس کے اوپر قائم رہو، یتیموں کے حوالے سے انصاف کے اوپر قائم رہو۔ تو اس حکم میں ان کے معاملات کی دیکھ بھال بھی آ جاتی ہے کہ یہ یتیموں کا جو معاملات ہیں ان میں آپ نے ان کی دولت کی، یا جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے ہیں، ولدان ہیں، وہ چھوٹے ہیں، مستضعفین ہیں، ابھی کمزور ہیں، بے بس ہیں، ان کو خود ابھی زیادہ پتہ نہیں ہے، تو آپ ان کی دیکھ بھال کریں۔ تو اس حوالے سے لیکن کیا کرنا ہے؟ بالقسط، انصاف پہ قائم رہیں، ان سے اللہ کے واجبات کا التزام کرنا بھی اس کے اندر شامل ہے،
یعنی ایسا نہیں ہے کہ یتیم ہے، بچے ہیں تو اچھا جی مال ان کا ہے، ان کو آپ نے ویڈیو گیمیں لے کے دے دی ہیں، وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہ سینموں میں جا رہے ہیں، وہ کاریں لے رہے ہیں، وہ گولیاں بندوقیں چلا رہے ہیں. نہیں، آپ ان کی تربیت بھی کریں، اور اللہ نے جو واجبات یعنی نماز، روزہ، ارکان اسلام کے اوپر ان کو عمل کرنے کی طرف بھی لے کے آئیں. واجبات کا التزام کریں اور ان کے مال میں بھی اضافہ کریں. نیز یہ کہ اس کے سرپرست احسن طریقے سے ان کے مال کے قریب جائیں. یعنی اگر ان کے مال میں سے کچھ حصہ لینا ہے، یعنی اگر وہ خود جو سرپرست ہے قریب آدمی ہے تو ظاہر وہ اس کام کر رہا ہے، ان کے لیے اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، ان کی جائیداد کی حفاظت کر، تو جتنا ایک حق بنتا ہے تو بڑے ایک ڈرتے ہوئے اللہ سے اس کے اوپر قریب جائے. اسی طرح ان کے نکاح وغیرہ میں بھی اہم بات یہاں پہ ہے، ان کی حق تلفی نہ کرے. یعنی ان کا نکاح اگر وہ کسی اور سے کرنا چاہتی، باہر کرنا چاہتی، تو ان کا نکاح کر دے، یعنی ان کو روک کے نہ رکھے. یا پھر ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ اچھا چلو میں اس کو استعمال کرتا ہوں. بعض لوگ آپ جانتے ہیں کہ بزنس ہے جی، یہ میرا بزنس پارٹنر ہے تو میرا ذرا اس سے تعلق اور بڑھ جائے گا، تو اچھا یتیم بچی ہے، اس کا نکاح اس سے کر دیتے ہیں تو ذرا میرے بزنس میں مجھے فائدہ ہو جائے گا. یعنی چاہے وہ لڑکی وہاں پہ سیٹ نہ ہو سکے، وہ وہاں پہ جانا نہ چاہتی ہو، اس کی مرضی کے بغیر یا اس کی ترجیح وہ نہ ہو، تو کسی کی محبت میں کسی دوست کو یعنی کہہ لے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یا کسی کے مطلب ان باعث ہو کے وہ ان کے حق میں بہتر فیصلے کرے، تو یہ اصل میں انصاف کے اوپر فیصلے ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے اسی کا حکم دیا ہے اور فرمایا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، کہ جو کچھ بھی تم اس معاملے میں کرو گے تو وہ سب نیکیاں جو کرو گے، تم بھلائی والے کام، نیکی والے کام کرو گے تو اللہ رب العزت کے ہاں تم نے اس کو پا لینا ہے. تو اب ہم یہاں تک ہمارا جو آج کا آیات تھی، اس کے بعد ان آیات میں سے ہم نے جو سیکھا ہے وہ ہم حسب معمول اس میں سے چند جو مین بڑے بڑے پوائنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں دہرا لیتے ہیں، تاکہ جو ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہے یہ کوئی صرف پڑھ کے بند کرنے والی کتاب نہیں ہے بلکہ عمل والی کتاب ہے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو ہمارے سامنے جو جوہر ہمارے سامنے نکل کے آتے ہیں، ہمارے کرنے کے کام کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو بات آئی وہ یہ کہ جس کو ایک شعر میں بیان اس طرح سے کیا گیا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. کہ عمل جو چیز ہے، عمل کے ذریعے سے آپ جنت بنا سکتے ہیں اسی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو، اور اسی کو عمل ہی کے ذریعے جہنم بنا سکتے ہیں. آپ کو جو کیا ہوگا اسی کی سزا اور جزا ملے گی، جو بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی تمناؤں کے اوپر ہو، خیالی پلاؤ پکانے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنے آپ کو خیالی دنیا سے نکال کر عملی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا. بہت سے ہمارے بھائی دوست آپ سب میں، ہمارے ہر حلقوں میں ایسے لوگ ہیں، بڑے بڑے لمبے پلان ہیں کہ جناب ہم یہ اسلام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پلان کاغذ سے یا دماغ سے کبھی آگے نہیں جاتے، کاغذ کے باہر نہیں نکلتے، ان کے اوپر عمل کبھی نہیں ہوتا ہے. عملی طرف قدم رکھنا ہے. اس کے بعد قیامت کے دن صرف اللہ رب العزت ہی حامی و ناصر ہوگا. ہم نے یہ بات دیکھی کہ کیونکہ قیامت والے دن کام صرف اس نے آنا ہے، لہٰذا اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں. یہاں پہ ہی اس کی عادت ڈال دیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے علاوہ کبھی کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا ہے. اس دنیا میں جو عادت ڈالی ہوگی آگے وہی کام آئے گی، کیونکہ ادھر بھی اسی نے کام آنا ہے. اس کے بعد اسی طرح ہم نے پڑھا کہ عمل ایمان کے خلل اور شکوک و شبہات کے ساتھ قبول نہیں ہوتا. یعنی ایک طرف عمل بڑے ہوں لیکن ایمان شکوک و شبہات والا ہو، ایمان درستی نہ ہو، ایمان کے اندر کمی بیشی ہو، تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا. لہٰذا شک کو یقین اور علم کے ذریعے دور کریں. آپ کو کسی چیز میں شک ہے، علماء سے پوچھیں. آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، علم حاصل کریں. کیا ہمیں جب کوئی آگے پروموشن ملنی ہو ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں کہ جناب فلاں کورس کر لیں آپ کو پروموشن مل جائے گی. اسی طرح آگے آتا ہے کہ معاملات اور عبادات میں اللہ کے راضی ہونے اور ناراضگی کی فکر کریں. یعنی ہم جو مرضی کرتے رہتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی اللہ ناراض ہو جائے گا، تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اسی طرح عبادات اور معاملات میں احسان پیدا کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت اس طرح کریں کہ بعد میں پتہ چلے کہ اچھا پتہ نہیں کتنی رکعتیں پڑھی تھی، آج پڑھا کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، امام صاحب کیا پڑھ رہے تھے بعد میں کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ امام صاحب نے آج سورت میں کون کون سی سورت پڑھی تھی، کہاں سے پڑھ کے گئے. کوئی علم ہی نہیں ہے. انسان کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کسی آقا کے سامنے، رب کائنات کے سامنے کھڑا ہوں. تو اس کے اندر احسان کی کوشش کریں اور زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ڈھالیں، بدعتوں سے باہر نکلیں. اس کے علاوہ کسی اور طریقے میں نجات نہیں ہے. ایک اور بات یہ کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور کوئی چیز کسی اور کے حکم پر نہیں چلتی. حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، حتیٰ کہ شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہے. اور اسی طرح اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا.
یعنی ایک یہ جو شیطان نے ہمیں بہکایا نا کہ جناب فلاں فلاں لوگ اللہ رب العزت کو منوا لیں گے، تو یہ منوانے کا لفظ ہی اللہ رب العزت کی جو ذات ہے اس کے خلاف ہے، یعنی اس کی شخصیت کو سوٹ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ ان سب جو نقائص والے، جو عیب والی چیزیں ہیں، یہ ایک عیب والی چیز ہے، تو اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ عام معاشرے کی بدعقیدیوں سے باہر نکلنا ہوگا کہ جناب اللہ دا پڑیا چھڑائے، محمد تے محمد دا پڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور یہ لوگوں نے جو عجیب و غریب عقائد مشہور کر رکھے، ان سے باہر نکل کے اپنے آپ کو قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے۔ اور اسی طرح اسلام عورتوں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے والا دین ہے۔ اللہ نے خود عورتوں کے حقوق کے فتوے کی نسبت اپنی طرف کی ہے، تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ان کے حق کی بات کی ہے۔ اسی طرح یتیموں کے سرپرستوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے، یعنی یتیموں کا کوئی سرپرست بن جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب بالکل ایک ایک قدم پھونک کر چلے، ان کی ذمہ داری پوری ایمانداری سے نبھائیں۔ اور اللہ رب العزت ہم سب کو یہ جو ہم نے آج سیکھا ہے، پڑھا ہے، سنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارہ مجلس کی دعا سب لوگ پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔